کبھی کبھی دل اتنا اداس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے غم آنسو بن کر بہنے لگتے ہیں۔ آپ خود کو پھنسے ہوئے، بے چین اور پریشان محسوس کرتے ہیں اور بار بار خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، کیوں کوئی معجزہ نہیں ہو جاتا، کیوں، آخر میں ہی کیوں؟ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ محض ایک بے مقصد احساس نہیں ہے، بلکہ اللہ کا آپ کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ جب اللہ آپ کو رہنمائی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ معجزات نہیں بھیجتا، کبھی کبھار وہ بے چینی، بند دروازے اور اضطراب بھیجتا ہے۔ یہ محض احساسات نہیں بلکہ اللہ کے اشارے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غائب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھیے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کے پیغام کو نظر انداز نہ کیجیے اور جان لیجیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں غائب ہو جانا چاہیے۔ لیکن کیسے، کہاں اور کیوں؟ سب سے پہلے اپنے دوست کو، اپنے ٹرو گائیڈ یعنی سچے رہنما کو، اپنے ویل وشر کو تلاش کیجیے۔ اس کو ڈھونڈنا بالکل مشکل نہیں، چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ وہ سچا دوست، وہ رہنما، وہ ٹرو گائیڈ اسلام ہے۔ جی ہاں، اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے خیر لیے بیٹھا ہے، معجزات لیے بیٹھا ہے، ہدایت کے انوار لیے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم خود کو پھنسا ہوا پائیں تو دیکھیں دین اس بارے میں ہمیں کیا رائے دے رہا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ پر ایسا یقین، ایسا بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 واضح نشانیوں کا ذکر کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو کس معاملے یا تعلق کے بارے میں خود کو غائب کر لینے کا وقت آ گیا ہے اور کس معاملے یا تعلق کو چھوڑ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان نشانیوں کو نظر انداز نہ کریں، اللہ آپ کو آگے بڑھنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں نہ صرف مشکلات سے بچاتی ہیں بلکہ ہمیں ایک بہتر اور سکون والی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج کی گفتگو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ پھر کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ نمبر 1، ایک بے چینی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ دل ہے کہ سکون ہی نہیں پاتا، ذہن بوجھ تلے دبا ہے، پریشانی کے بادل چھٹتے ہی نہیں۔ یہ تمام احساسات آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ذہن کو ہر سوچ، ہر خیال سے آزاد کر لیں اور صرف ان احساس کے پیغام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان احساسات میں صرف ایک پیغام ہے کہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں اور ہر اس چیز سے خود کو غائب کر لیں جو آپ کی روح کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہر ایسے ماحول سے خود کو غائب کر لیں جو آپ کے سکون پر سمجھوتا کرتے ہیں، جو آپ کے سکون کو بے سکون کرتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہتر چاہتا ہے، بہت بہتر چاہتا ہے۔ کیا آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی تعلق یا کام جو کبھی خوشی اور سکون کا ذریعہ تھا اب صرف ذہنی دباؤ اور بے چینی دے رہا ہے؟ اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی، سب کچھ دینے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یاد رکھیں، تکلیف ایک آزمائش اور رہنمائی ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کا سکون متاثر ہو رہا ہے تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ماحول، اپنے تعلقات اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بے چینی کا یہ مسلسل احساس اللہ کا طریقہ ہے اور یہ ایک اشارہ ہے جو آپ کو نقصان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ زیادہ سوچنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے، یہ پہچاننا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو کہ وہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ ہیں، بلکہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے یہ صرف اضطراب نہیں بلکہ یہ ایک روحانی اشارہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ بعض دفعہ ہم اکثر ایسے تعلقات یا کاموں میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہمارا دل، ذہن اور روح سب الجھن میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کتنی بار سوچتے ہیں، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ کیا یہ چیز میرے لیے صحیح ہے؟ یہ سوالات بذاتے خود ایک نشانی ہے کہ شاید اللہ آپ کو کچھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہر اس تعلق سے، ہر اس جگہ سے غائب ہو جائیے جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں، سکون ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی ہمیں تب عطا کرتا ہے جب ہم صحیح راستے پر ہوں۔ اگر آپ مسلسل بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، دعا کریں اور اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ یہی وقت ہے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی کسی رشتے یا صورتحال میں خود کو کمزور محسوس کیا ہے؟ جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، جہاں آپ کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہو، ایسے تعلقات یا معاملات میں الجھ جانا جہاں عزت نفس کو مسلسل ٹھیس پہنچ رہی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ غلط ہونے لگتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی محنت کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ جتنا مایوس کن لگتا ہے اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیں کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ جب دل بار بار سوال کرے کہ میں یہ سب کیوں سیکھ رہا ہوں، یا کیا یہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے، تو دراصل یہ آپ کے دل کی فطری پکار ہے کہ شاید اللہ آپ کو اس سے نکلنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ رد کیا جانا یا ریجیکشن ناکامیاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نیا راستہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ آپ سے وہ چیزیں دور کر دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں۔ یہ بند دروازے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ وہ راستے بند کر دیتا ہے جو کہیں نہیں جاتے۔ یہ فرسٹریشن اور مایوسی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے گزر گیا وہ تمہارے لیے کبھی مقدر نہ تھا، اور جو تمہارے پاس آنے والا ہے وہ کبھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہر ریجیکشن ایک ریمائنڈر ہے کہ جو آگے ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے آپ پکڑے بیٹھے ہیں۔ اپنی توانائی ان دروازوں کو کھولنے میں ضائع نہ کریں جو اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے بند کر دیے ہیں۔ یقین رکھیں، اللہ آپ کے لیے بہتر راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ نمبر 3، اللہ سے آپ کا تعلق میں تناؤ محسوس ہونا۔ اگر آپ کا ماحول یا آپ کے ایسے رشتے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ سے غائب ہو جائیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وقت ہے اپنے دل کو اللہ کی رضا پر چھوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ جب آپ کا روحانی تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے کہ آپ کو اب ایسی جگہ سے غائب ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وہ ماحول جو آپ کو نماز، قرآن کی تلاوت یا اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، وہ آپ کی روح کے لیے خطرناک ہیں۔ آپ جتنا زیادہ ایسے ماحول میں رہیں گے، آپ کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے روحانی دل کی حفاظت کریں اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل کی روشنی یا رانائی کو مدھم کر رہا ہے۔ اللہ سے آپ کا تعلق آپ کی زندگی کی لکیر ہے۔ کبھی کسی چیز یا کسی کے لیے اس سے سمجھوتا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے جو آپ کی توقع سے کہیں بہتر ہو۔ دعا کریں، صبر کریں، وہ یہی وقت ہوتا ہے اللہ کے قریب جانے کا، جب آپ کو اللہ پر مکمل اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 4، آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور مواقع کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اکثر ایسے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں جو نہ صرف ہمیں ہمارے مقصد سے دور کرتے ہیں بلکہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں رک کر سوچنا چاہیے
کیا میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو غربت سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، اور ہمیں اسے بامقصد کاموں میں لگانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال، غیر ضروری ملاقات، غیر مفید عادتیں ہماری زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز آپ کو ضائع کر رہی ہے یا آپ کو ترقی سے روک رہی ہے، تو یہ اللہ کی ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات پر غور کریں، دعا کریں کہ اللہ آپ کو حکمت عطا کرے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات بہترین انداز میں استعمال کریں اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ نمبر 5، دعا اور رجوع۔ جب زندگی میں کوئی راستہ واضح نہ ہو یا حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ ہر اس ماحول سے خود کو غائب، جو آپ کو اللہ سے غافل کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب اللہ آپ کو یاد دلا رہا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اور ہمیں ہر حال اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم دعا کرو، یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دعا ایک ایسا عمل جو دل کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، اور اللہ سے رہنمائی اور صبر کی دعا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا نہ صرف اللہ کے تعلق مضبوط کرتی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ سے رہنمائی مانگیں کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات اور نشانیاں دکھاتا ہے جو ہمیں ان چیزوں یا لوگوں سے اشارہ کرنے کا اشارہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نشانیاں نہ صرف ہماری حفاظت کے لیے ہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہماری غلطیوں کو معاف اور ہمیں ایسی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں۔